وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد کلید حمد و ثنا لا الہ الا اللہ کلید حمد و ثنا لا الہ الا اللہ خلاصہ ہے دعا لا الہ الا اللہ مسافران حرم شرق و غرب تک پہنچے بنا کے اپنا رہنما لا الہ الا اللہ اور نثار سید کونین پہ میرے ماں باپ قربان سید کونین پہ میرے ماں باپ سبق دیا بھی تو کیا لا الہ الا اللہ صفحہ نمبر ہے 53 سورہ آل عمران شریفہ 53 پیج ہے اور اس کی تیسری لائن سے آیت پاک شروع ہو رہی ہے برادران اسلام آپ نے اس بندہ ناچیز حقیر فقیر سے مسئلہ لا الہ الا اللہ پر گزشتہ درسوں میں گفتگو سماعت کی یہ جماعت اشاعت التوحید و سنت کے ہر کارکن کی ہر چھوٹے بڑے عالم کی چوٹی کی عبادت ہے ہم اس سے بڑی اور کوئی عبادت نہیں سمجھتے کہ قوم کی خیر خائی کے جذبے سے ان کو جہنم سے بچانے کی فکر سے اور ان کو جنت کے راستے پر لانے کی فکر سے اللہ کی کتاب پڑھ کے لا الہ الا اللہ کی لوگوں کو تعلیم دی جائے اور یہ مسئلہ الہ سمجھایا جائے کیونکہ توحید یہ سارے کے سارے دین کا ضروری اساسی بنیادی مسئلہ ہے اس مسئلہ توحید کا حقدار کبھی نیک نہیں ہو سکتا کبھی پرہیزگار نہیں ہو سکتا اور کبھی جنت کا حقدار نہیں ہو سکتا اس کے سب اعمال برباد ہو جائیں گے جو اللہ کی وحدانیت اور توحید کے عقیدے کا باقی نکلا اس وجہ سے جمعیت
جمعیت اشاعت توحید و سنت اور نوجوانان توحید و سنت کی کوشش یہ ہے کہ انسانیت کے ساتھ اصل بھلائی یہ ہے اور ان کی حقیقی خیرخواہی یہ ہے کہ ان کو صحیح عقیدہ تعلیم کیا جائے اور لا الہ الا اللہ کا مطلب سمجھایا جائے۔ ہر عالم اپنی استطاعت کے مطابق بیان کرتا ہے۔ میں نہ کوئی علامہ، نہ کوئی فہامہ، نہ کوئی مجتہد، نہ کوئی مفکر، نہ کوئی سکالر، ایک ادنا سا توحید کا خادم ہوں۔ میں نے تو تخلص بھی توحیدی رکھوایا کیونکہ ہمیں توحید و سنت سے پیار ہے۔ اور مسئلہ لا الہ الا اللہ کی دعوت اور تبلیغ کا کام اپنے اوپر اللہ کی طرف سے سب سے بڑا فریضہ سمجھ کر کرتے ہیں، اور اس کے لیے تمام اپنے اخلاص پیش کرتے ہیں۔ انشاءاللہ اللہ تعالی ہمارے اخلاص کو رائے گان نہیں جانے دیں۔ کبھی وہ وقت تھا کہ رئیس الموحدین، امام المفسرین، قدوۃ الصالحین، عارف ربانی، میری مراد مولانا حسین علی الوانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی پاک ہستی ہے، وہ اللہ کے ولی تھے اور بہت بڑے شیخ تھے، بہت بڑے عالم تھے، اخلاص اور للہیت کے پہاڑ تھے۔ ہم نے سنا ہے بڑوں سے کہ اس میاں والی شہر میں کبھی وہ آئے تھے کہ لوگوں نے ان کے جانے کے بعد جھاڑو دیے تھے، یہ کہہ کر کہ وہابی آیا ہے اور علاقہ پلید ہو گیا۔ لیکن اس اللہ کے ولی کی اخلاص والی جو محنت تھی وہ جاری رہی، اس کی برکت سے آج میں بھی توحیدی کہلوا رہا ہوں، آپ بھی توحید کے عقیدے پر اللہ کا شکر کر رہے ہیں۔ اگر اس اللہ کے ولی نے اخلاص کے ساتھ محنت نہ کی ہوتی تو آج یہ رنگ دیکھنے کو نہ ملتا۔ اللہ کے فضل سے، اس کی خاص رحمت سے شہر میاں میں کتنی مساجد ہیں جہاں اللہ کی توحید کا آوازہ بلند ہو رہا ہے۔ مشکلات ضرور ہوتی ہیں، لیکن اخلاص کے ساتھ اگر محنت اور کوشش جاری رکھی جائے تو واللہ یحب المحسنین، دل سے نیکی کرنے والوں سے اللہ بہت پیار کرتا ہے اور پھر ان کے کام میں اللہ برکت ڈالتا ہے۔ پہلے چندے معدودے لوگ تائید کرنے والے ہوتے ہیں، پھر حالات اور اسباب کا ایسا پلٹا کھانا ہوتا ہے کہ کثیر جماعت حق کی مؤید کھڑی ہو جاتی ہے، اللہ خود ان کو کھڑا کرتا ہے۔ لہذا کبھی آپ دل میں یہ خیال مت لائیے کہ یار 4 لوگ سن رہے ہیں، یہ اپنے سن رہے ہیں۔ نہیں میرے بھائی، توحید کا آوازہ لگاتا رہے، ضرور اللہ اس اخلاص والے آوازے میں برکت ڈالے گا اور لوگوں پر فہم کے دروازے کھولے گا، ان کے دل دماغ کی کھڑکیوں کو کھولے گا، اور وہ دن دور نہیں کہ لوگ شرک و بدعات سے بیزار ہو کر خالص توحیدی اور سنی بن جائیں گے۔ آج ہم سلام پیش کرنے بیٹھے ہیں اس پاک ہستی کو جو سید الاولین والآخرین ہیں، جو امام الانبیاء ہیں، جو سید الاتقیاء ہیں،
جو رئیس و صوفیاء ہیں، جو دونوں جہانوں کے سردار اور امام ہیں، پیغمبروں کے امام ہیں، اللہ کے حبیب اور محبوب پیغمبر ہیں، آقائے نامدار ہیں، مدنی تاجدار ہیں، محبوب رب غفار ہیں، دونوں جہان بلکہ سب جہان جن کو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نام نامی اسم گرامی سے پہچانتی اور جانتی ہے۔ کیوں سلام پیش کر رہے ہیں کہ یہ توحید کا عقیدہ، یہ لا الہ الا اللہ پڑھنا ہمیں نصیب ہوا تو حضرت محمد مصطفیٰ کی پاک تعلیم سے، وہی یہ پیغام لے کر کے آئے ہیں، انہی کا امتی ہونے کا ہمیں شرف حاصل ہے۔ تو ہم توحیدی بھی ہیں، موحد ہیں، اللہ کی معرفت اور پہچان رکھتے ہیں کہ وہ معبود برحق ہے، معبود واحد ہے، وحدہ لا شریک۔ یہ پہچان انہی نے تو کرائی تھی۔ اس لا الہ الا اللہ کی وضاحت، توضیح اور تشریح و تفسیر کے لیے یہ 30 پاروں کا قرآن مجید نازل ہوا اور وہ محبت ولی بنے، منبع تجلیات ربانی بنے۔ کلمہ جو ہے لا الہ الا اللہ، اس کا دوسرا حصہ کیا ہے؟ محمد رسول اللہ۔ میں نے خیال کیا کہ آپ نے لا الہ الا اللہ پڑھ کر سمجھنے کے لیے قرآن کی بہت سی آیات کی سیر کی، تو آج کلمے کے دوسرے حصہ محمد رسول اللہ کی آپ تھوڑی سی سیر کریں گے۔ وہ اتنی عظیم ہستی ہے کہ لکھنے والوں اس دنیا سے لکھ لکھ کر چلے گئے، قلم کرتاس کم پڑ گئے اور ان کی مدح سرائی کا سلسلہ ختم نہیں ہوا، کیونکہ وہ محمد ہے۔ ایسی ذات جن کی تعریف کا سلسلہ لا متناہی ہے، جن کی تعریفوں کا سلسلہ لا متناہی ہے، محمد۔ تو میں اس چھوٹی سی مجلس میں ان کے متعلق ساری باتیں کیسے عرض کر سکتا ہوں؟ مختصراً یہ کہوں گا کہ ہمیں اپنے پیارے رسول حضرت محمد مقبول صلی اللہ علیہ وسلم رسالت کو ماننے سے پہلے، نبوت کو ماننے سے پہلے حضرت کی ذات کو ماننا ہوگا، کیونکہ ذات پہلے ہوتی ہے، صفت بعد میں ہوتی ہے۔ منطق پڑھنے والے لوگ یہاں موجود ہیں۔ ذات ہوگی تو صفت ہوگی، تو پیغمبر کی ذات کا کسی کو پتہ نہیں تو پیغمبر کی نعتیں ساری عمر پڑھتا رہے، ان کو نبی اور رسول مانتا رہے، اس کا ایمان مکمل نہیں ہوگا۔ شرع عقائد جو مدارس میں پڑھائی جاتی ہے، اس کے اندر نبی اور رسول کی تعریف لکھی ہوئی۔ شرع عقائد کیوں لکھی گئی؟ جب گمراہ فرقوں نے قرآن و حدیث سے ثابت شدہ عقائد کو ٹھکرایا اور اس میں اپنی منمانیاں کرنے لگے، گمراہ ہونے لگے، تو اس دور کے اہل و سنت کے جو مفکرین تھے، علماء، انہوں نے مل بیٹھ کے مشورہ کیا اور قرآن و حدیث سے متحقق اور مضبوط جو عقائد تھے ان پر مبنی ایک کتاب لکھی تاکہ اہل و سنت کی نسلوں کا ایمان بچایا جائے۔ کیا لکھی گئی ہے وہاں پہ تاریخ؟ ہوا رجل بعثہ اللہ الى الخلق لتبلیغ الاحکام،
نبی کون ہوتا ہے؟ وہ ایک مرد ہوتا ہے جس کو اللہ مبعوث کرتا ہے. یہ نہیں کہ وہ خود کھڑا ہو جائے میں اللہ کا نبی ہوں، ایسے دعویٰ شروع کر دے مرزا قادیانی کی طرح یا مسلمہ کذاب کی طرح یا طلیحہ عبدری کی طرح یا جتنے بھی دجال دنیا سے گزرے ہیں جنہوں نے حضرت محمد مصطفیٰ کے بعد اپنی نبوت کا اعلان کیا تھا، وہ سب دجال کافر تھے. ان کو اللہ نے مبعوث نہیں کیا، اللہ نے منتخب نہیں کیا. نبی اور رسول کون ہستی ہوتی ہے؟ وہ ایک مرد ہوتا ہے جس کو اللہ بھیجتا ہے، اللہ مبعوث کرتا ہے، اللہ منتخب کرتا ہے. بعثہ اللہ من الخلق، مخلوق کی طرف، جنوں انسانوں کی طرف. کیوں؟ لے تبلیغ الاحکام، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی تبلیغ کرنے کے لیے کہ جاؤ لوگوں کو اللہ کے احکامات سناؤ اور اپنا عملی نمونہ ان کے سامنے پیش کرو. یہ پیغمبر کی ذمہ داری ہوتی ہے. یہی وجہ ہے کہ ان معصوم ہستیوں کی زندگیوں میں قول و فعل کا تضاد نہیں ہوتا. پیغمبر جو کچھ کہتا ہے زبان سے، پھر اس پر عمل کرنے والا پہلے خود ہوتا ہے، پھر اس کا عمل نمونہ بنتا ہے، سنت کہلاتا ہے. بس رسول اور نبی میں فرق یہ ہے کہ رسول صاحب شریعت ہوتا ہے، اس پر شریعت کے نئے احکامات نازل ہوتے ہیں یا نئی کتاب نازل ہوتی ہے، اور نبی اپنے سے پہلے پیغمبر کی تعلیمات کو آگے پہنچانا شروع کرتا ہے. اللہ اس کی ذمہ داری یہی لگا دیتا، وہ صاحب شریعت نہیں ہوتا، بس وہ شریعت کا مبلغ ہوتا ہے، توحید کا داعی ہوتا ہے. تو آپ اس تعریف سے کیا سمجھیں؟ پیغمبر کی ذات معلوم ہوئی، وہ راجل، وہ ایک کامل مرد ہوتا ہے. اب تذکیر اور تانیث کی تقسیم یہ انسانوں میں ہے، بندوں میں ہے، اولاد آدم میں ہے، خاکیوں میں ہے. اگر کہو کہ پیغمبر کی جنس، پیغمبر کی ذات وہ نور ہے، کوئی پیدا شدہ یا معاذ اللہ اللہ کے نور کا ٹکڑا، اللہ کے نور کا حصہ، تو وہ پیغمبر خدا کو زمرہ انسانیت سے، آدمیت سے کیا کر رہا ہے؟ باہر مان رہا ہے، اور پیغمبر کی ذات کا انکار کر کے کافر مان رہا ہے. مارکا مسئلہ معمولی ہے کہ چوٹی ہے؟ چوٹی کا مسئلہ ہے. یہ بندے نے کفر تک پہنچانے سی. پیغمبر دی ذات کو منو، وہ اولاد آدمی کو ہن، انسان ہن، آدمی ہن، خاکی ہن اور بشر. کئی کوتاہ نگاہوں نے بشر کو حقیر سمجھا. سب سے پہلے پتہ ہے بشر کو حقیر کس نے سمجھا تھا؟ شیطان ملعون نے. اس لیے تو آدم کو سجدہ کرنے سے اس نے کیا کیا؟ انکار کیا. ظالم نے اس نے کہا یہ خاک سے پیدا شدہ ہے، یہ بشر ہے، میں اس کو کیسے سجدہ کروں؟ نعوذ باللہ اس نے آدم علیہ السلام پر حقارت کی نگاہ ڈالی. اللہ نے اس کو راندہ درگاہ بنا دیا، مردود بنا دیا. آج بھی کئی مردود ذہن وہ پیغمبروں کو بشر نہیں مانتے، یا پیغمبروں کے متعلق بشر کا عقیدہ رکھنا گستاخی سمجھتے ہیں. تو کتنی ان کی کوتاہ نظری ہے، غلط فہمی ہے. جبکہ حقیقت یہ ہے کہ کسی کو بشر کہنا
اس کی تعظیم کرنا ہے، اس کی تکریم کرنا ہے اور اس کو افضل ماننا ہے۔ کیوں کہ اللہ نے بشر کو ساری مخلوقات پر فضیلت بخشی ہے۔ اب تو یہ آج مسئلہ الہ کے عنوان سے جو آخری درس تھا، میں کبھی جہاں قرآن مجید کی وہ 12 آیات پڑھوں گا جو خالص بشر، انسان اور خاکی ہونے والی مخلوق کی اللہ نے فضائل قرآن میں بیان کی۔ قرآن بشر کی فضیلت بیان کرتا ہے، بشر کی عظمت و عزت ظاہر کرتا ہے، اور قرآن سے جاہل لوگ وہ کہتے ہیں پیغمبر کو بشر کہنا پیغمبر کی گستاخی۔ میرے دوستوں بزرگوں، قرآن مجید کی 20 آیات کا انکار لازم آ جائے گا اگر پیغمبروں کو بشر آدمی نہ مانے۔ میں کہا کرتا ہوں آقائے نامدار، مدنی تاجدار، محبوب رب غفار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم زمرہ بشریت میں تشریف لائے، زمرہ آدمیت میں تشریف لائے اور اس خاکی مخلوق میں تشریف لائے، تبھی تو آج میرا ترا اونچا ہے، تبھی تو ہم ترے لگا کے بیٹھے ہیں، تبھی تو قرآن سے دعائی ہوتی ہے احسن تقویم کی، کبھی تو قرآن مجید کہتا ہے طیبات سے رزق ہم نے انسان کو عطا کیا، تبھی تو قرآن مجید کہتا ہے ساری مخلوقات سے شکل و صورت کے اعتبار سے حسین جمیل ہے تو انسان ہے، ابن آدم ہے۔ بر و بحر میں سواریاں کس کی دوڑ رہی ہے؟ انسان کی، بشر کی، اور متعدد طریقوں سے وہی اللہ نے نازل فرمائی، کلام اللہ نے کیا تو کسی اور مخلوق سے نہیں، حضرت انسان سے کیا، بشر سے، آدمی سے کیا ہے۔ اور سمجھو اپنے مقام کو اور اپنے پیارے نبی کے مقام اور عظمت کو، اونچا بولو۔ میری باتوں سے آپ کو کیا سمجھ آ رہی ہے کہ بشر کہنا کیا ہے؟ پیغمبر کی عزت کرنا ہے، پیغمبر کی تعظیم کرنا ہے، اور جو بشر نہیں مانتا وہ پیغمبر کی عزت اور عظمت کا قائل نہیں۔ جب پیغمبر کو زمرہ بشریت اور آدمیت سے باہر سمجھتا ہے تو وہ شخص کافر ہے، کیونکہ اس نے ذات پیغمبر کا کیا کر دیا؟ انکار کر دیا۔ صفات مانتا پھر ایمان کامل نہیں ہوگا۔ تو بھائیو، ذات پہلے ماننی ہے۔ جب ہم نے ذات مان لی حضرت کی کہ آپ بشر ہیں، اولاد آدم سے ہیں، ابن آدم ہیں، رجل ہیں، انسان ہیں، تو پھر ہم ساتھ یہ کہتے ہیں کہ سب سے افضل انسان، سب سے افضل بشر، بلکہ ساری مخلوقات کے افسر اور ساری مخلوقات کے امام، سید ولد آدم، بخاری شریف، حضرت نے فرمایا انا سید ولد آدم، میں اولاد آدم کا سردار ہوں، ولا فخرا، اور اس پہ فخر نہیں کرتا، یہ رتبہ مجھے اللہ نے دیا ہے۔ تو بھائی، قرآن سے بھی اور حدیث پاک سے بھی حضرت کی پاک ذات کیا ہمیں سمجھ آ رہی ہے کہ آپ خالص بشر، انسان ہیں۔ کوئی آپ کو ہمارے متعلق بات زن نہ کرے غلط پراپیگنڈا کر کے کہ یہ وہابی لوگ جو ہیں وہ پیغمبر کو نور نہیں مانتے۔ میں دماغ سے یہ کیڑا بھی نکال دینا چاہتا ہوں، وہ کیا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور تمام انبیاء و رسل علیہ السلام کی ہستیاں خالص بشر اور انسان تھے، لیکن ان کی صفت نور تھی۔ ہم حضور کی صفت کیا مانتے ہیں؟ جیسے قرآن مجید اس کی صفت کیا ہے؟ نور۔ ذات قرآن کی جو کیا ہے؟ کلام اللہ۔ ذات قرآن کی کیا ہے؟
کلام اللہ ہونا، اور صفت کیا ہے قرآن کی؟ نور مبین۔ تو قرآن کے ذات کا، اللہ کے کلام ہونے کا کوئی انکار کرے پھر بھی کافر، قرآن کے نور ہونے کا کوئی انکار کرے پھر بھی کافر۔ بھائی پیغمبر خدا کی ذات بشر کوئی نہ مانے وہ بھی کافر ہے، کیونکہ قرآن کی بہت سی آیات کا انکار لازم آ گیا، اور قرآن مجید اپنا پیغمبر خدا کو نور نہ مانے، ان کی صفت نور تسلیم نہ کرے پھر بھی کافر ہے۔ ابھی آپ مطالعہ کریں گے تو آیت آئے گی، میں وہاں آپ کو سمجھاؤں۔ تو یہ آیت بینہ جو ہے سورۃ آل عمران شریفہ کی، میں اس کا ترجمہ کرنے لگا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو، گواہی دی اللہ نے اس بات کی کہ کوئی بھی معبود نہیں سوا اس کے۔ کیا بتلانا مقصود ہے اے دنیا جہان کے لوگوں؟ تمہارے پاس ہمارا کلمہ توحید پہنچا ہے، ہم نے تمہاری 2 ڈیوٹیاں لگا دی ہیں، اس کلمے کے مطابق زندگی بھی گزارو، دوسروں کو بھی اس کی دعوت اور تبلیغ پہنچاؤ۔ اگر تم اس کلمے کو مانو گے نہیں، اس میں موجود مسئلے کو مانو گے نہیں، مسئلہ الہ کی گواہی دو گے نہیں، تو کوئی پرواہ نہیں، اللہ خود گواہ کافی ہے اپنے کلمے کو۔ اللہ سے بڑا گواہ کون ہے؟ گواہی دے رہا ہے اللہ اس بات کی کہ اس اللہ کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں، لا الہ الا ہوا۔ اللہ نے بھی گواہی دی ہے، والملائکۃ، اللہ کی نورانی جو مخلوق ہے، معصوم مخلوق جو ہے، وہ بھی گواہ ہے لا الہ الا اللہ کی۔ اے انسانوں اور جنوں، تم اگر لا الہ الا اللہ کی گواہی نہ بھی دو تو کیا پرواہ ہے؟ ہاں اگر گواہی دو گے تو دونوں جہاں تمہارے سمجھ جائیں گے، اللہ کے محبوب بندے بن جاؤ گے، اللہ کے اولیاء بن جاؤ گے، اللہ کے پیارے بن جاؤ گے، عذاب دوزخ سے بچ جاؤ گے۔ اور اگر نہ دو گواہی تو اللہ کو کوئی پرواہ نہیں کہ اللہ خود اپنی توحید کا گواہ ہے، اور سارے کے سارے ملائکہ نورانی مخلوق بھی لا الہ الا اللہ کی گواہ ہے۔ یہاں میں ایک بات کہوں گا، ہمارے جتنے اہل توحید بزرگ یا نوجوان اس مسئلہ لا الہ الا اللہ کے سمجھانے والی جو محفل ہوتی ہے، اس میں جانی، مالی یا وقت کے حساب سے، کسی طرح کے تعاون کے حساب سے معاملت کرتے ہیں، وہ کسی کبر میں مبتلا نہ ہو، ناز اور فخر میں مبتلا نہ ہو کہ ہم ہیں تو ایسا ہو رہا ہے۔ نہیں، اللہ کی ایسی مخلوقات موجود ہے جو ہمیں نظر بھی نہیں آتی، لیکن توحید کی کامل گواہی دے رہی ہے۔ ہاں، تو اس بات پر مغرور نہ ہو اور احسان نہ جتلا کہ تو بادشاہ کا ساقی ہے، تو بادشاہ کا خادم ہے، تو بادشاہ کی نوکری کرتا ہے، احسان نہ جتلا۔ شیخ سعدی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں،
بلکہ بادشاہ کا احسان مانو کہ اس نے اپنی ڈھیر ساری رعایا میں سے تجھے منتخب کیا ہے، تو پھر تیرا احسان نہ ہوا، اس کا احسان تھا۔ منت منے کہ خدمت سلطان کنی، منت ازو شناخت کہ در خدمت گزاشت۔ بادشاہ کی خدمت کر کے احسان کرتا ہے، اور احسان تو اس کا پہچان کہ اس نے اتنے ڈھیر ساری رعایا میں سے تجھے اپنی خدمت پر معمور کر رکھا ہے۔ اور توحیدیو، جو بھی کوئی مسئلہ الہ کی خدمت کر رہا ہے، خواہ بیان کرنے والا ہے یا دعوت دینے والا ہے یا وہاں بار لگانے والا ہے، وہ اپنے اوپر اللہ کا احسان سمجھے، اللہ کا فضل سمجھے کہ اللہ نے اتنا عظیم کام جو اپنے معصوم انبیاء سے دیا تھا، وہ لا الہ الا اللہ سمجھانے والا کام ہم بدکاروں سے لے رہا ہے، تو یہ محض اس کا فضل اور احسان۔ والملائکۃ، نورانی مخلوق، معصوم مخلوق، فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں لا الہ الا اللہ کی، وَأُولُو الْعِلْمِ، اور سب علم والے بھی گواہی دیتے ہیں لا الہ الا اللہ کی، کہ الہ کتنے ہیں؟ فقط اللہ وحدہ لا شریک الہ ہے، اس کے بغیر کوئی دوسرا الہ نہیں۔ وہ اولو العلم پیغمبر ہیں تو انہوں نے بھی گواہی دی، ان کے صحابی تھے ماننے والے تو انہوں نے بھی گواہی دی، پیغمبروں کے صحابیوں کے تابعی جو تھے انہوں نے بھی گواہی دی، تبع تابعین نے گواہی دی، مجتہدین نے گواہی دی، قرآن سمجھنے پڑھنے پڑھانے والوں نے گواہی دی، جتنے بھی علم والے ہیں وہ بھی گواہ ہیں کہ اللہ کے سوا عبادت کے لائق کوئی بھی نہیں۔ اللہ کی گواہی، فرشتوں کی گواہی، اولو العلم کی گواہی، کس بات پر کہ اللہ کے سوا الہ اور معبود کوئی نہیں، وہی ذات واحد عبادت کے لائق، زبان اور دل کی شہادت کے لائق، لگاؤ تو لاؤ اپنی اسی سے لگاؤ، جھکاؤ تو سر اپنا اسی کے آگے جھکاؤ۔ اولو العلم نے بھی گواہی دی ہے، جو اللہ کی الوہیت وحدانیت کی گواہی دی ہے، توحید کی گواہی دی ہے۔ قائم بالقسط، یہ صفت ہے اللہ الہ کی، وہ اللہ محض اپنا آپ ہی نہیں منواتا، جھینگا مشتی سے جبرن نہیں، ایسا نہیں، وہ اللہ قائم ہے بالقسط، انصاف پر۔ اللہ نے محکم دلائل دیے ہیں اپنی وحدانیت اور توحید کی۔ دلیل اللہ کی کیا ہے؟ بڑی قوی ہے، حضرت تھانوی نے مانا کیا، لا الہ الا هو العزیز الحکیم، اللہ کے سوا کوئی بھی معبود نہیں ہے اور وہ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ سبحان اللہ۔ گواہیاں بہت لوگوں نے کی ہیں، پر جڑی گواہی حضرت نوح علیہ السلام کی 950 سال لہو لہان دی کے گواہی دی، جڑی گواہی ابراہیم علیہ السلام نارے نمرود چھلانگ مار کے اسے پہنچ کے ملتی ہے، وہ جی گواہی کہہ نہیں ملتی، نہ کہیں بندے نہ کہیں فرشتے۔ اللہ اپنے گواہ کیسے پیدا کیے؟ ہم تک چاٹی کی نہیں ماری توحید کے مسئلے کے پیچھے، بڑے بہت چنگے جانے بندے ہیں، جنت کے ٹھیکیدار بنے بندے ہیں۔ سبحان اللہ، وہی بندہ ہے جس کو ڈھیری بڑی بھاپ آنی گئی کہ اصل جائے تو کوئی نعوذ باللہ اس کو دیکھ خیال تھے کہ نہیں بدل دیا یا دم نکل ہو جیسا، لیکن جو بھاپ بدلی پئی ہے اس کو لطف کے مزہ ہو زیادہ زیادہ نہ سکھاؤ حالات سے
مفاہمت مجھے، نہ سکھا حالات سے مفاہمت مجھے، سر وقف ہوں لڑا دے کسی بلا سے مجھے، سر وقف ہوں لڑا دے کسی بلا سے مجھے۔ جب کوئی کسی کا محبوب بن جاتا ہے نا، جب کوئی کسی سے سچی محبت کرنے والا بن جاتا ہے نا، تو پھر اس کو چوری کھانے میں مزہ نہیں آتا، حلوے کھانے میں مزہ نہیں آتا، پلاؤ کھانے میں مزہ نہیں آتا، بلکہ اپنے محبوب حقیقی پر جان لٹانے میں مزہ آتا ہے۔ اتھے عقل کھلو بھی نہیں، اقبال آنکھ ہے نا کہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لبی بام بھی، عقل ہے محو تماشائے لبے بام ابھی، نظر اور سوچ وہ ابھی تک اپنے منہ میں انگلیاں ڈال کے ورد حیرت میں ڈوبی ہوئی ہے کہ یہ کیسے ہو گیا۔ اپنے آپ کو کسی کے لیے کوئی آگ میں بھی جلانا گوارا کرتا ہے، ہر کہندی جند جیون منگ دیئے، ہر کہندی رات راحت منگ دیئے، او کیوں جے بندہ آئی کہ جس نوں پتہ بھی آئی 34 کروڑ دی آبادی کہ جڑا بھامبڑ والی کھلیے، یہ ایک میں ابراہیم واسطے والی کھلیے، نہ اس نوں گھر یاد پہ آنا ہے، نہ اس نوں اولاد یاد پہ آنی ہے، نہ اس نوں اپنی جوڑوں تو بیوی یاد پہ آنی ہے، نہ اس نوں کوئی اور راحت فرحت تے سکون دینا رابطہ ہے، بلکہ وہ تڑپ چکا ہے اور بے چین اس قلب وچ کہ کیڑا ٹائم اسی میں جلا کے تے بھسم کر دیتا ویسی۔ عقل آئی تک منہ جنگلیاں پا کے حیرت کیوں نہ ڈوبے، اقبال آکھے اپنی انگلیاں منہ سڑ کے اج تک رکھے ورتا ہے حیرت ڈوبی کھلیے میں انج بھی ہونا ہے۔ ہاں لیکن جب محب ابراہیم ہو، محبوب اللہ کریم ہو، جب محب نوح علیہ السلام ہو، محبوب اللہ رب العالمین ہو، جب محب محمد رسول اللہ ہو، محبوب الہ العالمین اللہ احکم الحاکمین ہو، تو وہاں یہ باتیں لازمی ہو جاتی ہیں، وہاں یہ باتیں لازمی۔ سچی محبت میں قربانی تو لگتی ہے نا، جان کی بھی، مال کی بھی، عزت و آبرو کی بھی، وطن کی بھی، اولادوں کی بھی، ہر چیز کی قربانی لگ جاتی ہے اور محب کو پتہ بھی نہیں ہوتا۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور لوگ جو ایمان لے آئے ان کی اشد درجے کی محبت ہوتی ہے تو کس کے لیے؟ اچھا جی، سورۃ الانعام شریفہ کھولیے، صفحہ نمبر ہے 151 151، آیت نمبر ہے 161۔ قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم۔ اے میرے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی زبان درفشاں سے میں اللہ کا یہ ارشاد
ارشاد حق بنیاد دنیا والوں کے سامنے پہنچا دیجیے. کیا جی؟ فرمایا کہ لوگوں سے کہہ دیجیے برملا اننی ہدانی ربی، بے شک میرا حال یہ ہے کہ میرے پروردگار نے میری رہنمائیاں فرما رکھی ہیں، میرے پروردگار نے مجھے ہدایت دے رکھی ہے. معلوم ہوا کہ پیغمبروں کا بھی ہادی ہے تو کون، ان کو راہ بتانے سجھانے والا ہے تو کون؟ میرے پروردگار نے میری رہنمائی فرما رکھی ہے. الی صراط مستقیم، کیسی راہ کی طرف؟ سیدھی راہ کی طرف، سیدھی راہ کی طرف رہنمائی فرما رکھی ہے میرے پروردگار نے. دینن قیمم ملت ابراہیم حنیفا، وہ دین ہے مضبوط دین، ملت ابراہیم یعنی ابراہیم علیہ السلام کا پاک طریقہ. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاک طریقے پہ میں محمد کو اللہ نے چلا رکھا ہے. حنیفاً، وہ ابراہیم علیہ السلام کون تھے جی؟ ایک اللہ کے ہونے والے، باقی ہر کسی سے کٹ جانے والے، اللہ کی طرف رخ کرنے والے تھے. وما کان من المشرکین، اور ابراہیم علیہ السلام شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے. اور میں بھی انہی کی راہ پر ہوں، تو میں بھی کسی طرح کا شرک کرنے والا نہیں ہوں. قل، اے میرے پیارے حبیب یہ بھی فرما دیجیے کہ ان صلاتی، بے شک میری نماز، و نسکی، اور میری ہر عبادت، حضرت تھانوی کا رحمہ اللہ، اور میری ہر عبادت، و محیای و مماتی، الغرض میری ساری زندگی بھی، و مماتی، اور میری موت، میرا مرنا بھی، میرا جینا اور میرا مرنا، للہ خالصتاً ہے تو کس کے لیے؟ اللہ کے لیے، رب العالمین، جو اللہ پالنے والا ہے سب جہانوں کا، جیسے پیدا کرنے والا ہے سب جہانوں کا، پالنے والا بھی وہی اکیلا ہے سب جہانوں کا. گالی مک گئی جڑے ویلے سارے جہان دا رب اللہ دا مشکلاں کہ ہور دے سامنے پیش کرن دی وجہ ہی مک گئی، گنجائش ہی ختم ہو گئی. جب رب العالمین اللہ ہے تو حاجتیں کسی اور کے سامنے کیسے پیش کی جا سکتی؟ لا شریک لہ، وہ اللہ کیسا ہے اس کا کوئی بھی شریک نہیں ہے. لا شریک لہ، اس اللہ کا کوئی بھی شریک نہیں ہے، ذات میں، صفات میں، حق کے عبادت میں، اور قانون میں، حکم چلانے میں اللہ کا کوئی بھی شریک نہیں ہے. اس دھرتی پہ نظام اور حکم بھی چل سکتا ہے تو صرف کس کا؟ ایک اللہ وحدہ لا شریک کا. کسی اور کے نظام کو اگر اللہ کے نظام کے مقابلے میں درست بھی مان لیا تو کافر ہو گئے لوگ، کیونکہ لا حاکم الا اللہ، حاکم بھی اللہ کے سوا کوئی نہیں. وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ، اسی کا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیا گیا ہوں. وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، اور میں پہلا اللہ کا فرما بردار ہوں. وہی جو میرے اوپر اترتی ہے، اللہ کے پیغام کو، اللہ کے کلام کو، اللہ کے قرآن کو، اللہ کے احکام کو سب سے پہلے سننے والا میں ہوں، ماننے والا میں ہوں. سب سے پہلا مسلمان، فرما برداری کرنے والا، اللہ کی بارگاہ میں اللہ کی رضا کے لیے وہ
وہ ہے تو کون؟ میری ذات ہے انا اول المسلمین۔ اللہ، سورہ یوسف شریفہ کھولیے، 13واں پارہ ہے اور آیت نمبر 108، 13واں پارہ آیت نمبر 108۔ اے مومنو لا الہ الا اللہ، یہ صفحہ ہے 249، 249۔ لا الہ الا اللہ کا درس سننے والوں، یہ لا الہ الا اللہ کس ہستی نے پڑھایا، کس ہستی نے سمجھایا، کس ہستی نے پہنچایا؟ وہ ہستی ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی۔ اللہ تعالی نے ان سے فرمایا قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ۔ اے میرے پیارے حبیب، آپ اعلان فرما دیجئے وہ دنیا کے لوگوں، هذه سبیلی، یہ ہے میرا راستہ، یہ ہے میرا راستہ، ادعو الی اللہ، کہ میں اپنی دعوت دے رہا ہوں اللہ کی بارگاہ کی طرف، اللہ کے قرآن کی طرف، اللہ کی توحید اور وحدانیت کی طرف، اللہ کے واضح احکامات کی طرف اپنی میں دعوت دے رہا ہوں اور دعوت دیتا رہوں گا۔ ادعو کیا ہے؟ مضارع اور حال استقبال دونوں کے معنی موجود ہیں۔ اب بھی اللہ کی بارگاہ، اللہ کی عبادت، اللہ کی توحید، اللہ کی شریعت، دین ایمان کی طرف میں دعوت دیتا ہوں اور دیتا رہوں گا۔ ایک تو یہ میرا راستہ ہے، دوسری بات یہ، اچھا، علی بصیرت، قرآن مجید پڑھ کر، اس بصیرت کا کیا مطلب ہے؟ قرآن مجید کی آیات پڑھ کر اللہ کی طرف دعوت دینے والا ہوں میں، پوری بصیرت کے ساتھ۔ اور قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا ھذا بصائر للناس، اے لوگو یہ قرآن حکیم جو ہے، اس کی جو پاک آیات ہیں، آیات محکمات ہیں، پکے پکے دلائل ہیں، یہی بصائر ہیں، یہی آنکھوں کو کھولنے کے لیے کافی ہیں، دل کو کھولنے کے لیے کافی ہیں۔ اگر کسی کو توحید کی پکی دلیل چاہیے تو اللہ کے قرآن سے بڑی پکی دلیل اس کو کہیں سے بھی نہیں ملے گی۔ یہی بصیرت ہے۔ میں اللہ کی طرف دعوت دینے والا ہوں، قرآن مجید پڑھ کر علی بصیرت، میں بھی وَمَنِ اتَّبَعَنِی، اور وہ خوش نصیب آدمی بھی جس نے میری پیروکاری کی، میری پیروی کی اور میری فرما برداری کرنے والا جو ہے، جو بھی دنیا کا توحیدی ہے، جو بھی دنیا کا موحد ہے، خواہ وہ مرد ہے یا عورت ہے، معنی کے اندر دونوں جن سے آ گئی، جن سے مذکر بھی مؤنث بھی، سب ایمان والے عالم بھی، سب ایمان والی عالمات بھی، سب ایمان والے لڑکے بھی، سب ایمان والی لڑکیاں بھی، جو اللہ کے پیارے ہیں اور اللہ کے پیارے حبیب کے پیروکار ہیں، ایماندار ہیں اور پرہیزگار ہیں، ان کا بھی راستہ کیا ہے؟ اللہ کی توحید کی طرف لوگوں کو بلانا اور قرآن مجید کے درس دے کر بلانا، پکے پکے دلائل سے بلانا اور ساتھ شرک کی تردید کرتے رہنا۔ اے لوگوں، میں محمد کا راستہ بھی یہی ہے اور میرے ماننے والے پکے وہابی کا راستہ بھی یہ ہے، کیونکہ جو دنیا میں پکا وہابی ہے وہی پکا سنی ہے۔ لو سمجھے، جیڑا پکا وہابی ہے وہ پکا سنی ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب کے راستے پر
ان کی پیروی اور سنت عظیمہ پر عمل کے راستے پر ہے تو کون؟ خالص توحیدی موحد بندہ جس نے پیغمبر کا یہ پیغام قبول کیا ہے، توحید والا، رسالت والا۔ فرمایا کہ میرا راستہ بھی یہ ہے اور میرے ماننے والے موحدوں کا راستہ بھی یہ ہے کہ وہ اللہ کی طرف لوگوں کو قرآن مجید پڑھ کر بلانے والے ہیں۔ سبحان اللہ ہے، اور اللہ شریکوں سے پاک ہے۔ اللہ پاک ہے کس سے؟ شریکوں سے پاک ہے، عیبوں سے پاک ہے، نقائص سے پاک ہے، سونے سے پاک ہے، اونگنے سے پاک ہے، مرنے سے پاک ہے، اور اللہ حکم چلانے میں شریکوں سے پاک ہے، اپنی ذات میں شریکوں سے پاک ہے، اپنی صفتوں میں شریکوں سے پاک ہے، اپنے حق کے بندگی میں، حق کے عبادت میں وحدہ لا شریک ہے، شریکوں سے پاک ہے۔ وما انا من المشرکین، نہیں ہوں میں محمد شرک کرنے والوں سے، شرک کرنے والوں کا میں محمد کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، اور میرا شرک کرنے والوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ ما انا من المشرکین، 22واں پارہ سورۃ الاحزاب شریف، صفحہ نمبر 425، درمیان صفحے سے آیت ہے، نہیں پہلی لائن سے، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا، اے پیارے پیغمبر، اے نبی، انا ارسلناک، بے شک ہم نے آپ کو بھیجا ہے، شاہدن، اس طرح پر کہ آپ گواہ ہوں گے۔ ہم نے آپ کو شاہد بنا کر بھیجا ہے۔ حضرت تھانوی نے معنی کیا اس طرح پر ہم نے آپ کو بھیجا ہے کہ آپ گواہ ہوں گے مستقبل میں، لیکن بخاری شریف میں معنی شاہدن کا کیا لکھا ہوا ہے؟ حق کو بیان کرنے والا بنا کر، حق کی گواہی دینے والا بنا کر، اور وہ حق کیا ہے جی؟ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، یہ حق ہے، اور اس حق کی گواہی اللہ کے حق سچ کلام قرآن مجید سے پڑھ کر دینے والا بنا کر کے بھیجا ہے۔ شاہدن کا معنی میں کروں تو لوگ کہیں گے جی دیوبندی معنی کر رہا ہے، کنز الایمان سے پڑھو گے تو لوگ کہیں گے جی وہ بریلوی معنی کر رہا ہے، اور مقبول حسین کا پڑھو گے تو لوگ کہیں گے جی شیعہ معنی کر رہا ہے۔ آؤ بخاری شریف میں اللہ کے پیارے نبی نے کیا سمجھایا اپنی اس صفت کا معنی، کہ اللہ نے مجھے کیا فرمایا؟ انا ارسلناک شاہدا، بے شک ہم نے آپ کو شاہد بنا کر بھیجا ہے۔ تو کیا مطلب؟ کہ حق کو بیان کرنے والا، سچ کو بیان کرنے والا، حق لا الہ الا اللہ کی گواہی دینے والا بنا کر کے بھیجا ہے۔ ایک شان ہے آپ کی جی، اب اللہ کے پیارے نبی نے دنیا کے سامنے توحید کی گواہی دے دی، اپنے دندان مبارک شہید کروا کر، اپنے رخسار میں خوف کی 2 کڑیاں جھیل کر، اور اپنا پاک خون نکلوا کر، طائف میں 1 مہینہ تک مار کھا کر، اور ہجرت فرما کر، اور 27 مرتبہ کافروں کے سامنے ہتھیار میدان کارزار میں لے جا کر، پیغمبر نے تو قرآن مجید پڑھ کر پہنچا کر گواہی دے دی۔ اب اللہ کے پیغمبر کی ڈیوٹی جو پوری ہو گئی، وَمُبَشِّرًا، ہم نے آپ کو خوشخبریاں دینے والا بھی بنا کر کے بھیجا ہے۔ جن جن خوش نصیبوں نے
لا الہ الا اللہ کی گواہی کو مان لیا، اللہ کے قرآن کو مانتے گئے، آپ کو جنت کی خوشخبریاں سناتے گئے، ان کے لیے مبشر بنا کر کے بھیجا۔ وَنَذِيرًا، آپ نے جو گواہی پیش کی دنیا کے سامنے قرآن پڑھ کے توحید کی، جن بدبختوں نے توحید کے عقیدے کو نہیں مانا، مسئلہ الہ کو نہیں مانا، ان کے لیے ہم نے آپ کو ڈر سنانے والا بنا کر کے بھی بھیجا ہے۔ وَنَذِيرًا، مبشر ہیں آپ کس کے لیے؟ ہم موحدوں کے لیے۔ نذیر ہے آپ کس کے لیے؟ دنیا کے مشرکوں کے لیے۔ او لا الہ الا اللہ کے انکار کرنے والوں، مان لو ورنہ تو کسی شرک پر تمہاری موت آ گئی، جہنم سے کبھی نہیں نکلو گے، ہمیشہ کے دوزخی بن جاؤ گے۔ یہ ڈراوے کس نے دیے؟ نذیر پیغمبر نے دیے، جن کی صفت پاک ہے نذیر، مبشرا و نذیرا وداعیا الی اللہ، وداعیا الی اللہ۔ وہاں آپ نے سورۃ الانعام میں یہ انداز دیکھا، سورہ یوسف شریفہ میں یہ انداز دیکھا کہ ادعو الی اللہ، جہاں پر فرمایا داعیا الی اللہ، بلانے والا اللہ کی توحید کی طرف، اللہ کے قرآن کی طرف، بِإِذْنِهِ، اس اللہ کے اذن اور حکم سے، وَسِرَاجًا مُنِيرًا، اور ایک ایسا چراغ جو روشن ہے، اور ایسا چراغ جو کبھی کسی آندھی سے بھی بجھنے والا نہیں۔ لوگ منے دے پیغمبر نو ٹوپاں والا نور، بلباں والا نور۔ یہ گل میری ذرا سمجھائے سنائے میرے استاد محترم حضرت مولانا قاری محمد اشرف صاحب ڈھکی والے، ولی کامل، اللہ کی کروڑہا رحمتیں ہو، یہ بات فرمایا کرتے تھے، اکھمار کا پیغمبر نو اے ٹوپا سے بلباں والا نور بننا ہے؟ نہیں، پیغمبر کا نور ٹوپا سے بلباں والا نہیں آ، سورج والا بھی نہیں آ، چاند والا بھی نہیں آ۔ کیوں؟ ٹوپتے بلبتے جانتے سورج سے فنا ہیا، اس دے نور سے فنا ہیا، میرے نبی دے نور کو سمجھ، وہ ایسا نور ہیا جڑا فنا تو پا گیا، وہ کہ نہیں فنا نہ ہو سی، وہ نور ہدایت، نور ایمان، نور توحید، نہ ایمان سے فنائے، نہ ہدایت سے فنائے، نہ توحید سے فنائے، توحید کا عقیدہ ہی ہمیشہ رہے گا۔ وہ نور من اسلام والا نور، وہ نور کے نور خدا ہے، کفر کی حرکت میں خندق بھوکوں سے یہ چلا بجھایا نہ جائے گا۔ پیغمبر کا نور ہے وہ بات۔ ایک لطیفہ سننے آنے کے مارکا، ایک کالے کٹ مسلی، کوئی بھائی مسلی بیٹھو ہوئے ناراض نہ ہوئے، اس کیمولی کو مسئلہ سنا، بھائی بندہ عبادت کرے نا تو چہرے کے نور آوے نا۔ وہ جو گھر گیا مصلی بچھا دیتا تھا کہ کھلو گے عبادت کرو گے، نماز پڑھتے پڑھیے، وضو چھوٹے سے چھوٹ گیا، پانی لبھیوس ملوس کو نا، کہ چلو ایک کچی دیوار سامنے کھلی ہے، اس سے میں تجمع کرے نا، خیر نال اسے مٹی والی دیوار تے توا الٹا ٹنگا کھلائی، اندھیرا جو ہے پتہ نہیں لگا، وہ ہاتھ مارا سوتے اس سے مل کے چہرے سے مل گیا۔ تجمع کنے کری نے اسے کیوں مارنی ہے؟ ایک دفعہ ہاتھ مار کے چہرے سے نہ مارو، دوسری دفعہ ہاتھ مار کے میرے سجی باندھتے وقت کھبی نہیں چلتے، بات کھلو گے مسلے بلہ جو چیئے نماز شماز پڑھی سو تبری نو پیادے ہو بھاگے بھری، کوئی دیکھا دیکھ نور شور آئے کہ کون
چنگا ٹکا کے ٹائم رکھے اگر نور ہونا ہے کالا تو ہاتھاں چڑیاں کھلی ہوئی تے اگر نور ہونا ہے نا چٹا تو چکے دا پھاکا کھولیا کوئی شے نہیں آ رہی بھائی لوگوں کو نور کا معنی سمجھ نہیں آیا نور کیا ہے دیکھو اللہ کے پیارے نبی کو جو نور بنے تے او حضرت دی داڑھی مبارک دے وچ بال کالے ہم کے ہونا سر دے پاک بال کیا ہم کالے ہم اور اکھ مبارک وچ ایک ہلکا سیاہ ہے بس نور کی نظام دے حضرت دی معلوم ہے وہ نور بھی ہو رہے جس کو قرآن دی آیتاں نال سمجھنا پوسی وہ نور ہے توحید دا نور ہے ایمان دا نور ہے اسلام دا اور اس نور تے کہ نہیں فناوی وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا اللہ کی بارگاہ کی طرف دعوت دینے والا بنا کر کے بھیجا ہے اپنے حکم سے اور ایسا چراغ کے جو ہمیشہ کے لیے روشن ہے سراج منیر بنا کر کے بھیجا وبشر المؤمنین اے میرے پیارے حبیب خوشخبری سنا دینا ایمان والوں کو توحیدیوں اور موحدوں کو کس بات کی بِأَنَّ لَهُمْ اس بات کی کہ ان کے لیے من اللہ اللہ کی بارگاہ سے فضلا کبیرا بڑا بھاری فضل ہونے والا ہے اللہ کی جناب سے ان پر بڑا فضل ہونے والا ہے کہو انشاءاللہ انشاءاللہ الحنان المنان انشاءاللہ توحیدیوں پر اللہ وہ فضل کبیر فرمائے گا اگلا صفحہ کھولیے صفحہ نمبر 427 ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما بے شک اللہ بھی اور اس کے ملائکہ بھی یصلون علی النبی رحمتیں بھیجتے ہیں نبی پر اللہ بھی رحمتیں بھیجتا ہے کس پر نبی پر سبحان اللہ اور سارے ملائکہ بھی نورانی مخلوق بھی پیغمبر پر رحمت بھیج رہی ہے یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو اے توحیدیوں موحدوں یہ مشرکوں بدعتیوں کو حکم نہیں ہے یہ حکم کن کو ہے جنہوں نے توحید کا مسئلہ مان لیا جنہوں نے قرآن مجید کا مسئلہ مان لیا جنہوں نے اپنا عقیدہ کتاب و سنت کے مطابق بنا لیا ان لوگوں کو حکم دیا جا رہا ہے اے مومنو صلو علیہ درود بھیجا کرو اس پیغمبر پر وسلموا تسلیما اور سلام پڑھو جس طرح سے سلام پڑھنے کا حق ہے تم بھی پیغمبر پر درود و سلام بھیجا کرو اب یہاں پہ صلات کی بات آ گئی اللہ رحمت بھیجتا ہے اور فرشتے اللہ کا رحمت فرمانا کیا ہے سارے رحمت کے خزانے کس کے مالک ان کا اللہ ہے اپنے نبی پر رحمتیں بھیج رہا ہے اللہ تو مالک اور مختار ہے رحمتیں اپنے اذن اختیار اور حکم سے اپنی مرضی سے وہ بھیج رہا ہے فرشتے کس طرح رحمت بھیج رہے ہیں کہ وہ درود بھیج رہے ہیں رحمت کی اللہ سے دعا کر رہے ہیں اے مومنو تو تم بھی پیغمبر خدا پر رحمت کی دعا بھیجا کرو اور ان پر سلامتی کی دعا بھیجا کرو یہ جو تم درود شریف پڑھتے ہو اللہم صلی علی محمد اور اللہم بارک علی محمد یہ کیا کہتے ہو اللہ کو کہتے ہو کہ اے اللہ
تو رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پر، جیسا کہ تو نے ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل پر رحمت فرمائی۔ بے شک تو تعریف کیا گیا بزرگ ہے۔ دوسرے حصے میں کہتے ہیں اے اللہ تو برکت نازل فرما حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پر، جس طرح کہ تو نے ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل پر برکت نازل فرمائی۔ بے شک تو تعریفیں کیا ہوا بزرگ ذات ہے۔ اب جی استاد محترم حضرت کی تعریف میں یہ اشعار پڑھا کرتے ہیں، ہمارے نبی ہیں محمد مکرم، ہمارے نبی ہیں محمد مکرم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہے ذات ان کی اعلیٰ بشر، ہے ذات ان کی اعلیٰ بشر، سب کے وہ ہادی، سب کے وہ رہبر، رسول مکرم، نبیوں کے خاتم، رسول مکرم، نبیوں کے خاتم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے نبی ہیں محمد مکرم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ نعرہ تکبیر، عظمت مصطفیٰ، نعرہ تکبیر۔ کافی دیر ہو گئی ہے تو میں اسی پر اتفاق کرتا ہوں۔ آج دعا کر لیجیے کہ ہم نے ایک بہت بڑی عبادت جو کی، اس میں جو کوتاہی رہ گئی، اللہ عفو و درگزر کا معاملہ فرمائے اور اس کا ثواب ہمارے اساتذہ کو پہنچا دے۔ ہر مومن مسلمان موحد مرد و عورت کی روح کو اس کا ثواب پہنچائے۔